پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑے ملک کے بیٹے ملک ایاز کی لاش درخت سے جھول رہی تھی۔ سب کے سب اس جگہ جمع تھے جہاں درختوں کی قطار سی بنی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک اونچے درخت پر ملک ایاز نے رسی کا پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی۔ وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بڑی ملکانی تو گویا ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ بڑے ملک جی کا اونچا شملہ دکھ کے مارے نیواں ہو گیا تھا۔ ان کے خاص ملازمین نے احترام سے ملک ایاز کو اتارا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ پورا گاؤں سوگ کی کیفیت میں تھا۔ جس کو پتہ چلتا اسی طرف دوڑا چلا آتا، سوائے عالیہ اور اس کی بیٹی رانی کے۔ جس وقت ملک ایاز کی لاش درخت پر سے اتاری جا رہی تھی، اسی وقت عالیہ اپنی بیٹی کی ننگی کمر پہ ہلدی تیل کا لیپ لگا رہی تھی۔ کچھ نشان بازوں پر بھی تھے اور چہرے پر بس ایک ہی نشان تھا، دائیں گال پر۔ عالیہ نے بیٹی کو لیپ لگا کے قدرے موٹی قمیض پہنا دی تھی اور جلدی سے بکری کا دودھ لے آئی۔ اسے گرم کر کے ہلدی ملا دودھ پلا دیا اور لحاف اڑا کے پھر سے سلا دیا۔ شکر خدا کا، جب رانی ہامتی کامتی گھر میں داخل ہوئی تو اس کا باپ گھر میں موجود نہیں تھا۔ یہ کل مغرب کے وقت کی بات تھی۔ اس واقعے کو کم و بیش 13-14 گھنٹے گزر چکے تھے۔ رانی جب گھر کی طرف بھاگی، اس وقت گاؤں کی گلیاں سنسان ہو چکی تھی۔ گھر میں صرف عالیہ، اس کا شوہر نور اور رانی، بس یہ 3 لوگ ہی تھے۔ جب عالیہ نے اپنی بیٹی کے پھٹے کپڑے دیکھے تو اسی وقت معاملے کی تہ تک پہنچ گئی۔ غریبوں کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے جس پر وڈیرے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ عالیہ کے ساتھ ساتھ رانی بھی بڑے ملک کے ہاں کام کرنے جاتی ہے۔ جب سے رانی جوان ہوئی ہے، عالیہ کو ہول اٹھتے ہی رہتے تھے۔ چمکتی دمکتی گندمی رنگت اور سرو کی طرح اونچا قد کسی کے بھی ہوش اڑا سکتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ملکوں کے گھر لے جانا نہیں چاہتی تھی، مگر بڑی ملکانی کا کہنا تھا کہ تیری ہڈیوں میں اب دم نہیں رہا۔ رانی جھٹ پٹ کام کرتی ہے۔ عالیہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ اسے ملک ایاز کی نظروں سے بڑا خوف آتا تھا۔ وہ بالکل رانی کا ہم عمر تھا۔ بڑی ملکانی رانی سے کچھ ایسے طریقے سے بات کر لیتی تھی، ورنہ وہ کسی ملازم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ رانی اس کی وجہ بھی جانتی تھی۔ ایک دن عالیہ کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے بڑی ملکانی سے چھٹی لینا چاہی تو اس نے رانی کو روک لیا کہ آج کام بہت زیادہ ہے۔ ملک ایاز کافی دن بعد آج شہر سے واپس آ رہا تھا، اس لیے گھر میں کھانے پکانے اور صفائی ستھرائی کا بہت کام تھا۔ عالیہ مجبوراً رانی کو چھوڑ کے آ گئی۔ دوپہر تک ملک ایاز آ چکا تھا۔ رانی باغ کے سارے کام کر رہی تھی اور ملک ایاز کی للچائی نظریں اس کے بدن کا طواف کر رہی تھی۔ آج بڑے ملک نے کسی ضروری کام سے شہر روانہ ہونا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے خاص ملازمین کے ہمراہ شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بڑی ملکانی بھی کچھ دیر بعد آرام کرنے کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ میدان صاف تھا۔ ملک ایاز نے رانی کو چائے لانے کا کہا اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رانی اس کی نیت کے فطور کو جانتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر خود کو بچائے گی، چاہے اسے وہ راز ہی کیوں نہ بتانا پڑے جو وہ اور اس کی اماں اور بڑی ملکانی جانتے ہیں۔ وہ جی کڑا کر کے ملک ایاز کے کمرے میں چائے بنا کے لے گئی۔ جوں ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، چائے میز پر رکھ کر مڑی تو ملک ایاز کے سینے سے جا ٹکرائی۔
اس نے رانی کو جکڑ لیا اور اس کا بدن نوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بھی جوان اور مضبوط تھی۔ اس نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا، وہ لڑکھڑا گیا۔ رانی دروازے کی طرف بھاگی جسے ملک ایاز کنڈی لگانا بھول گیا تھا، مگر دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی ملک ایاز کا ہاتھ اس کی قمیض میں پڑ چکا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی قمیض پھاڑ دی۔ رانی مڑی اور زوردار تمانچہ اس کے منہ پر رسید کیا اور بولی، بغیرت انسان، شرم کر، میں تیری رضائی بہن ہوں۔ بچپن میں میری ماں نے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے پورے 2 سال تک، اور یہ راز صرف میں اور اماں ہی جانتے ہیں۔ بڑی ملکانی کے دودھ نہیں اترتا تھا، تب انہوں نے اماں کی منت کی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ تجھے بھی وہ اپنا دودھ پلائیں، تو شرم سے ڈوب مر، ملک تیری غیرت مر گئی ہے۔ سنا تھا ملک بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، مگر تم نے دودھ کی لاج بھی نہ رکھی۔ رانی ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ملک ایاز سناٹے میں آ گیا، اس کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ رانی حویلی کی دہلیز پار کرتی، کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ حویلی میں کیا ہوا۔ عالیہ نے بیٹی کو چپ کا روزہ رکھنے کا کہا، خاموشی سے اسے مرہم لگایا۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ ملک ایاز کے لیے ایسا درخت ثابت ہوئی جس کا پھل وہ نہیں کھا سکتا تھا۔ اگلی صبح ملک ایاز غیرت سے مر گیا۔ اسے یہی بات کھا گئی کہ اسے یہ راز آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ اس کے لیے ممنوع تھی۔